قتل کی یہ واردات 1946 کی ہے، جب سارے ہندوستان میں الیکشن ہو رہے تھے۔ یہ الیکشن مسلمانوں اور ہندوؤں کی ایک طرح کی لڑائی تھی۔ مسلمان اسے غلام ہندوستان کی آخری لڑائی بنانے کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے۔ ہمارا نعرہ پاکستان تھا۔ اگر مسلمان الیکشن ہار جاتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ میں بھی اور مسلمانوں جیسا ہی مسلمان تھا، لیکن تھانے داری کی ہتھکڑیاں میں نے خود بھی پہنی ہوئی تھیں، اسی لیے میں قوم کے ساتھ اپنا حق اور فرض ادا نہیں کر سکا۔ میں ایک قصبہ کمال پور، یہ فرضی نام ہے، اس کے تھانے کا انچارج تھا۔ کمال پور ایک بڑا قصبہ تھا، تھانہ ایک ہی تھا، لیکن قصبہ شہر کی برابری کرتا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی آبادی تھوڑی تھی، ہندو زیادہ تھے۔ قریبی دیہات میں 2 جاگیریں مسلمانوں کی تھیں۔ ایک روز میں تفتیش کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اپنے ہیڈ کانسٹیبل پرتاپ سنگھ اور ہیڈ کانسٹیبل نور احمد سے پوچھا کہ میری غیر حاضری میں کوئی رپورٹ، کوئی ٹیلی فون تو نہیں آیا؟ پرتاپ نے مذاق کے لہجے میں کہا کہ ایک پگلی بڑھیا آئی تھی، کہتی تھی کہ بڑے تھانے دار سے ملنا ہے۔ اس سے وجہ پوچھی تو اس نے نہیں بتائی، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پرتاپ سنگھ اور نور احمد نے بتایا کہ وہ جانے لگی تو ایسائی رام ناتھ آ گیا۔ بڑھیا کو نورے نے مذاق سے کہا کہ بڑے تھانے دار صاحب آ گئے ہیں۔ بڑھیا نے رام ناتھ کو بڑا تھانے دار سمجھ لیا اور اسے بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ صبح وہ بازار سبزی ترکاری لینے کے لیے خود جاتی ہے اور گھر کو تالا لگا کر جاتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو اس کے گھر کی بعض چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہوتی ہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کی غیر حاضری میں کوئی اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور تلاشی لیتا ہے اور بعض چیزیں ادھر ادھر کر جاتا ہے۔ اس نے رام ناتھ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ باہر تالا لگا ہوتا ہے، کوئی چیز چوری نہیں ہوتی، لیکن کوئی اندر آتا ضرور ہے۔ میں نے رام ناتھ کو بلا کر پوچھا کہ وہ بڑھیا کون تھی؟ رام ناتھ نے منہ بنا کر کہا، پگلی تھی جی، کہتی ہے بوڑھی ہو گئی ہے، وہمی ہے، دماغ بڑھاپے نے کھا لیا ہے۔ میں نے چلتا کیا اسے، میں نے اسے کہا تھا کہ کل سے تمہارے گھر پولیس کا پہرا کھڑا کر دیں گے۔ پرتاپ، نورا اور رام ناتھ بڑھیا کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال رہے تھے۔ اس سے مجھے مزہ آ رہا تھا، اس لیے کہ میں بہت تھکا ہوا تھا، کوئی رپورٹ سننے کا موڈ بھی نہیں تھا۔ میں نے بڑھیا کے بارے میں کوئی بھی بات ٹھٹے اور یعنی کہ ہنسی مذاق میں ہی کی تو ہیڈ کانسٹیبل نور احمد فوراً بولا، جناب اس بڑھیا کی جگہ اس کی بھانجی آ جاتی تو ہم اسے کبھی نہ ٹالتے، آپ کے آنے تک بٹھائے رکھتے۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل پرتاپ سنگھ کی ران پر ہاتھ مار کر کہا، کیوں ہے پرتاپے؟ ہاں ہاں سرکار، پرتاپے نے داڑھی اور مونچھوں کے جنگل میں سے دانت نکال کر کہا، وہ آ جائے تو اسے آپ مشتبہ ہی بٹھا لیں اور ہم سب کو شہر کی گشت پر بھیج دیں۔ ایسی جوانی اور ایسا حسن، تھوڑا وقت ہم اس کی باتوں سے دل پرجوری کرتے رہے، جس طرح پولیس اور فوج کی وردی پہن کر پارکوں میں جاتی ہے۔ بڑھیا کی بھانجی باتیں کرتے ہوئے اس خاندان کی تاریخ بیان ہوئی۔ نور احمد اور پرتاپ سنگھ اس تھانے میں بہت پرانے تھے۔ بڑھیا جو تھانے میں آئی تھی وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ نورے اور پرتاپے نے بتایا کہ بڑی امیر عورت ہے، اس کا خاوند ریلوے میں ملازم تھا، 4-5 گزرے سال مر گیا ہے۔ وہ پہلے ریلوے میں کلرک تھا اور پکا حرام خور تھا۔ سامان جو ریل گاڑی سے بک ہوتا ہوا آیا تھا وہ اس میں سے کچھ اڑا کر بیچ دیتا۔ وہ کسی بڑے شہر میں تھا، اس نے بہت دولت کمائی، ریلوے میں وہ اونچے عہدے تک بھی پہنچا۔ اس نے اپنے معاملے سے مکان کو ایسی حویلی بنا دیا جو ہندوؤں کا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ حویلی میں لکڑی اور گارڈ ریلوے کے لگے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اس لیے کہ اسے بچہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز اس گھر میں دوسری بیوی آ گئی، اسے وہ اسی طرح لایا تھا جس طرح ریلوے کا اور بلیٹوں کا سامان لے کر اڑتا تھا۔ لوگوں نے مشہور کیا کہ یہ عورت ہندو ہے اور یہ شخص اسے بھگا کر لایا ہے۔ اس وقت عورت جوان اور خوش شکل تھی، وہ اپنا نام نصرت بیگم بتاتی تھی۔ خدا نے اس شخص کو حرام خوری کی یہ سزا دی کہ اس کی حویلی کو بچوں کی رونق عطا نہ ہونے دی۔ نصرت بیگم کی بھی گود خالی ہی رہی۔ اسے عورتوں نے بہت دفعہ کہا کہ وہ کسی خانقاہ پر جائے، کسی پیر فقیر کے پاس جائے، کسی درگاہ پر نظر نیاز کرے، شاید کسی کی دعا لگ جائے، لیکن اس نے کسی کی نہ مانی۔ پھر لوگوں نے اس کو بدنام کر دیا کہ یہ بد دعا ہوئی لڑکی ہے، کسی پیر کو نہیں مانتی۔ اس نے محلے میں کسی کے ساتھ میل ملاقات بھی نہیں رکھا اور نہ ہی کسی کے بھلے میں نہ ہی برے میں۔
اس کا خاوند نوکری ختم کر کے آ گیا۔ ریلوے سے اسے بہت سارا پیسہ ملا اور 2-3-4 سال بعد وہ مر گیا۔ نصرت بیگم پہلے ہی اکیلی رہنے کی عادی تھی، بیوہ ہو کر وہ گھر میں قید ہو گئی۔ تھوڑا عرصہ پہلے حویلی والے محلے میں ایک جوان اور بڑے خوبصورت عورت نے ایک مکان خریدا اور اسے گرا کر پکا مکان بنا لیا۔ اس کے ساتھ 11 سال کی عمر کا ایک بیٹا بھی تھا۔ یہ عورت ہر طرف فوراً مشہور ہو گئی، اس لیے کہ بڑی ہی خوبصورت تھی۔ خوبصورت تو بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، یہ عورت اس لیے مشہور ہوئی کہ اپنی خوبصورتی سب کو دکھاتی پھرتی تھی، سرخی پاؤڈر کا بہت استعمال کرتی، گلی میں شکاریوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ لیکن عورت اتنی بچلن نہیں تھی جتنی لوگوں نے مشہور کر دیا۔ ویسے شہرت اس کی بہت ہوئی، اس کا نام جمیلہ تھا۔ پرتابہ اور نورا مزے سے لے کر اس بڑھیا اور جمیلہ کی باتیں سنا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جمیلہ اپنے آپ کو نصرت بیگم کی بھانجی بتاتی ہے، لیکن نصرت بیگم اس کے ساتھ بھی میل ملاقات نہیں رکھتی۔ جمیلہ کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ شہر سے 3-4 میل دور ایک گاؤں کا بہت بڑا زمیندار تھا۔ جمیلہ اس کی دوسری بیوی تھی اور اپنی خالہ نصرت بیگم کی طرح اور زمیندار کی خاطر گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ زمیندار کی پہلے بھی ایک بیوی تھی۔ جمیلہ کا ایک ہی لڑکا ہوا جو 10-11 سال کا ہوا تو وہ زمیندار مر گیا۔ یہ لڑکا باپ کی جائیداد کا حصے دار تھا، لیکن ایسا ہوا کہ جمیلہ اپنے بیٹے کے ساتھ شہر میں آ گئی اور یہاں معمولی سا مکان خرید کر اسے بڑا اچھا مکان بنا لیا۔ شاید زمیندار کی پہلی بیوی کے بیٹوں نے اسے کچھ رقم دے کر چلتا کر دیا ہوگا۔ اس کے بیٹے کے متعلق بتایا گیا کہ وہ 18-19 سال کا ہو گیا ہے اور آوارہ پھرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے اور چرس بھی پیتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہی ہنسی مذاق کے رنگ میں ہو رہی تھیں اور میں ان باتوں کو گپ شپ سمجھ کر مزے لے رہا تھا۔ بوڑھی نصرت بیگم کو سب نے وہمی اور خپتی بڑھیا کہہ کر خارج کر دیا۔ اگر میں بھول نہیں رہا تھا تو شاید یہ تیسرے دن کی صبح کا ذکر ہے کہ ایک آدمی قریب سے ایک مائی کو ساتھ لیے تھانے میں آیا۔ میں بھی آ کر ہی بیٹھا تھا۔ اس آدمی کا نام مجھے یاد نہیں، بشیر نام رکھ لیں۔ اس نے کہا ہمارے محلے میں ایک بوڑھی عورت نصرت بیگم رہتی ہے، وہ گھر میں مری پڑی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے جسم پر زخم ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، پر مجھے کچھ شک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے شک کو اچھی طرح بیان کرے۔ اس کے ساتھ جو بوڑھی مائی آئی تھی اس نے بھی کچھ باتیں بتائیں۔ بشیر 60 سال کے لگ بھگ کا تعلیم یافتہ شخص معلوم ہوتا تھا، اسے میں ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس نے اور مائی نے اس طرح بات سنائی کہ مائی نصرت بیگم کے گھر ہر صبح جایا کرتی تھی اور کوئی کام کاج ہو تو کر دیتی یا نصرت بیگم کا جسم دبا دیتی۔ اس نے صبح دیکھا نصرت بیگم کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے 3-4 دفعہ زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ مائی چلی گئی، 1.5 گھنٹے بعد پھر گئی، دروازہ ابھی تک اندر سے بند تھا۔ اس وقت تک نصرت بیگم بازار جایا کرتی تھی۔ اب کے مائی نے بڑے ہی زور زور سے دروازہ بجایا لیکن اندر سے پھر بھی کسی نے نہ کھولا۔ مائی کو شک ہوا کہ نصرت بیگم بیمار ہو گئی ہے۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ اب کیا کرے کہ بشیر بازار کی طرف سے آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اکیلا شخص ہے جس کے ساتھ نصرت بیگم کی میل ملاقات ہے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ نصرت بیگم کا خاوند بشیر کا دوست تھا۔ وہ مر گیا تو بشیر نصرت بیگم کی خبر گیری کرتا رہتا تھا۔ نصرت بیگم اسے روزانہ بازار میں بھی ملتی تھی۔ اس دن وہ بازار میں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ بات معمول کے خلاف تھی۔ بشیر بازار سے آیا تو مائی کو کھڑا دیکھا۔ اس سے نصرت بیگم کا پوچھا۔ مائی نے اس کو خبر دی کہ 2 دفعہ وہ آ چکی ہے پر اندر سے دروازہ نہیں کھلتا۔ بشیر کو معلوم تھا کہ کل تک نصرت بیگم کو کوئی تکلیف نہیں تھی، پر آج اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ اٹھ کر دروازہ بھی نہیں کھول سکتی۔ بشیر کا مکان بھی حویلی سے تیسرا ہی گھر تھا۔ وہ مائی کو ساتھ لے کر اپنے گھر آیا اور اوپر جا کر چھتوں سے نصرت بیگم کے گھر میں اترا۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ مری ہوئی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ بشیر کو شک ہوا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ اس نے تھانے میں رپورٹ دینا اپنا فرض سمجھا۔ کسی کے ذرا سے شک پر کوئی بھی تھانے دار قتل کا پرچہ چاک نہیں کر دیتا۔ اور مقتولہ بڑھیا تھی، وہ ہارٹ فیل ہونے سے بھی مری ہوگی، کسی اور بیماری کا اچانک حملہ ہوا ہوگا۔ میں نے بشیر اور مائی سے کہا کہ میں ان سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتا،
لیکن وہ میرا اطمینان نہیں کر سکے۔ بشیر نے کہا، جناب عالی، میں کسی جھمیلے میں پڑنے سے ڈرتا ہوں، لیکن دوستی کا حق ادا کرنا بھی فرض سمجھتا ہوں۔ مجھے ایک شک ہے، نصرت بیگم امیر عورت تھی، ہو سکتا ہے کہ اس نے گھر میں کوئی رقم بھی رکھی ہوئی ہو اور اس کا کسی کو پتہ چل گیا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی ایک بھانجی ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ میں نے کہا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بھانجی کا ایک بیٹا آوارہ نوجوان ہے۔ ان کے متعلق آپ کو کچھ پتہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ جمیلہ، جو نصرت بیگم کی بھانجی ہے، ایسی سنگین حرکت نہیں کر سکتی۔ بشیر نے کہا، ایک بات کا خیال آتا ہے کہ جمیلہ کا بیٹا قدرت نصرت بیگم کے پاس کبھی کبھی آتا جاتا تھا اور نصرت بیگم کو اس لڑکے سے پیار بھی تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ لڑکا، جسے سب آوارہ اور بدماش کہتے ہیں، نصرت بیگم کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جمیلہ اچھی اخلاق کی عورت نہیں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں کہ میں اسے بد چلن کہوں۔ ہاں، بنی ٹھنی رہتی ہے اور اس کی باتیں شریف عورتوں جیسی نہیں۔ شک کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ کوئی 1 مہینے سے نصرت بیگم مجھے بتا رہی تھی کہ وہ باہر تالا لگا کر بازار جاتی ہے، لیکن واپس آ کر دیکھتی ہے تو گھر کی کچھ چیزیں الٹ پلٹ کر کی گئی ہوتی ہیں۔ اس کی غیر حاضری میں کوئی اس کے گھر میں آتا ہے۔ میں اسے اس کا وہم سمجھتا رہا۔ میں نے اسے مائی کو، جو بشیر کے ساتھ آئی تھی، باہر بھیج دیا اور بشیر سے پوچھا کہ یہ مائی ہے کیسی۔ مجھے شک تھا کہ اس مائی نے گھر بیدی کا کام نہ کیا ہو۔ بشیر نے کہا کہ یہ تو مری مٹی سی عورت ہے اور محلے میں نیک نام بھی ہے۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ میں نے بھی تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ نصرت بیگم کس حال میں مری ہے، اور میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ تبادلہ خیالات شروع کر دیا جو پولیس کا آدمی بھی نہیں۔ بشیر بے شک عزت دار آدمی تھا اور تعلیم والا بھی تھا، لیکن بعض آدمی پینشن پر گھر آ کر فارغ ہوتے ہیں تو ہر کسی کے کام میں ٹانگ اڑاتے پھرتے ہیں۔ میں نے بشیر کو بھی ایک ایسا ہی آدمی سمجھا، لیکن وہ ایک اطلاع لایا تھا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو اب حرکت کرنی ہی چاہیے تھی تاکہ پبلک کا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ پولیس اپنا کام نہیں کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نصرت بیگم کے گھر لے کر چلو۔ وہاں جا کر دیکھا، نصرت بیگم کا کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ باہر کچھ آدمی بھی کھڑے تھے۔ بشیر اور مائی دوسرے لوگوں کے کوٹھوں سے گزر کر نصرت بیگم کے گھر میں اترے، اس لیے یہ اطلاع سارے محلے کو مل گئی تھی کہ نصرت بیگم مر گئی ہے۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ کسی کے پاؤں کا نشان یا کوئی سراغ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ کمرے اور صحن میں عورتوں کا شور ایسا تھا جیسے بہت سارے کوے ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں۔ پولیس کو دیکھ کر ایسی خاموشی ہوئی جیسے سارے کوے اڑ گئے ہوں۔ میں نے لاش کو دیکھا۔ چہرہ دیکھتے ہی مجھے شک ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ والا ہے۔ یہ تو تجربے کی بات ہے، میں لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا کہ گڑبڑ والا چہرہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ پولیس کے پرانے آدمی ذرا غور سے دیکھیں تو پہچان لیتے ہیں۔ لاش کی ٹھوڑی تک رضائی تھی۔ میں لاش کے باقی جسم کا معائنہ کر رہا تھا۔ تشدد کا اور کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ جسم اکڑ چکا تھا، اس حساب سے اسے مرے ہوئے 10-12 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یہ میرا فضول سا اندازہ تھا، صحیح اندازہ ڈاکٹر نے بتانا تھا۔ تھانے دار صاحب، اپنے قریب مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ میری خالہ کو ہوا کیا ہے؟ میں نے اسے دیکھا، وہ اپنی خالہ کی لاش پر سرخی پاؤڈر لگا کر کھڑی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی بنی ٹھنی ہوئی تھی تو اسے منہ دھو کر آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی خالہ مر گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اسے کہا، تم جمیلہ ہو؟ اس نے اس طرح دیکھا جیسے میں نے کوئی پہلی پوچھ لی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکرانے کا موقع نہیں تھا۔ وہ شاید اس لیے خوش ہو گئی تھی کہ شہر کا پولیس والا بھی اسے جانتا ہے۔ جس طرح پرتابے اور نورے نے مجھے بتایا تھا، اسی طرح خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر 35-26 سال تھی، لیکن سرخی پاؤڈر کی وجہ سے وہ جوان نظر آتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری خالہ کو قتل کیا گیا ہے۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، قتل؟ خالہ قتل ہو گئی ہے؟ میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ خالہ کے ساتھ اس کی بین ملاقات بہت کم تھی۔ یہ سبب ہو سکتا تھا کہ اسے خالہ کی موت کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا رہا ہوں، ادھر سے فارغ ہو کر اس سے کچھ پوچھوں گا۔ میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں؟ اس نے کہا، میں اس گھر میں کبھی آئی ہی نہیں، نہ خالہ مجھ سے یا کسی اور سے ملتی تھی۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور ہیڈ کانسٹیبل اور نور احمد کو، جو میرے ساتھ آیا تھا، کہا کہ وہ پوسٹ مارٹم کا انتظام کرے، لاش کی برآمدگی اور اسے
قبضے میں لینے کے لیے کاغذات تیار کرنے پڑتے ہیں، ان پر گواہوں کے دستخط بھی لینے پڑتے ہیں۔ میں نے یہ ساری کارروائی کر کے لاش اسپتال بھجوا دی اور باہر کے لوگوں کو گھر سے باہر نکال کر خانہ تلاشی شروع کر دی۔ نصرت بیگم سلیقے والی عورت معلوم ہوتی تھی۔ گھر کا سارا حال اور ناک نقشہ امیروں والا تھا اور صاف ستھرا۔ اس طرح نہیں لگتا تھا کہ چیزیں اور برتن وغیرہ بے ترتیبی سے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوں۔ لاش ایک کانسٹیبل کی نگرانی میں محلے کے 4 آدمی چارپائی پر اٹھا کر لے گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نور احمد میری مدد کے لیے میرے ساتھ رہا۔ پولیس اسٹیشن کی طرح خانہ تلاشی لیا کرتی ہے، یعنی آنکھیں باندھ دو تو بھی پولیس والے گھر کی تلاشی لے لیتے ہیں۔ انہیں ٹریننگ اور مشق ایسی ملتی ہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے۔ نورا ایک کانسٹیبل کو لے کر ایک کمرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک بیوہ کا گھر ہے، کوئی حرام خوری نہ ہو، لیکن نورے کی مسکراہٹ سے مجھے شک ہوتا تھا کہ اس پر میری ہدایت کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس حویلی میں سب مال ریلوے کا ہے اور حویلی بھی حرام کے مال سے ہی بنی ہے۔ میں نے اس کمرے کی تلاشی لینی شروع کی جس میں لاش تھی۔ ایک خوبصورت میز تھی جس کے سامنے سنگار میز کی طرح بڑے سائز کا آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کی دراز کھولی تو ایک پرس نکلا۔ اسے کھولا، اس میں 60 روپے اور تھوڑے سے آنے پڑے تھے۔ یہ بڑا پرس تھا، اس میں ڈاک خانے کی ایک پاس بک بھی تھی۔ کھول کر دیکھی، آخری بیلنس 47,000 روپے تھا۔ اگر اسے آج کے حساب کتاب سے دیکھیں تو رقم آج کے 5 لاکھ کی مالیت کی تھی۔ 1946 میں گوشت 8 آنے سیر ہوا کرتا تھا اور خالص دودھ 6 آنے سیر بھی مل جاتا اور 4 آنے سیر بھی۔ بڑھیا صحیح معنوں میں دولت مند تھی۔ پہلا شک یہ تھا کہ مقتولہ کا قتل کا سبب روپیہ پیسہ تھا، اس لیے میں نے پاس بک کو دیکھنا شروع کر دیا اور رقمیں کس طرح نکلوائی گئی ہیں۔ اس وقت عام لوگ ڈاکخانوں میں پیسے جمع کروایا کرتے تھے، بینکوں کی شہرت بہت کم تھی۔ مقتولہ نے 4 روز پہلے آخری رقم 2,000 روپیہ نکلوائی تھی۔ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آج کل 2,000 روپیہ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں مان لیں کہ یہ رقم 10-11 ہزار روپیہ تھی۔ اس سے پہلے مقتولہ ہر مہینے کی پہلی یا 2 تاریخ کو کبھی 200 روپے تو کبھی 250 یا کبھی 250 روپے نکلوایا کرتی۔ یہ اس کا ماہوار کا خرچ تھا۔ اتنی زیادہ رقم یعنی 2,000 روپیہ اس نے پہلی بار نکلوایا تھا اور یہ رقم اس کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر گھر میں نہیں تو اس نے کسی کو قرض دے دی ہوگی۔ مجھے وہم ہونے لگا کہ یہی 2,000 روپیہ بڑھیا کی موت کا سبب بنا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل نور احمد سے کہا کہ وہ کوئی صندوق یا ٹرنک وغیرہ یا سوٹ کیس نہ کھولے، مجھے ان لوگوں پر اعتبار نہیں تھا۔ میں اس کے دراز سے چابیاں مل گئیں۔ میں نے خود صندوق کھولے۔ بشیر بطور گواہ اور رپورٹ کنندہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے نمبردار اور محلے کے 2 معزز آدمیوں کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ صندوقوں میں زیورات تو نکلے پر رقم کہیں بھی نہ ملی۔ میں نے بھی ان لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں ڈھونڈ کیا رہا ہوں۔ جب رقم کا نشان بھی نہ ملا تو ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، یہ 2,000 روپیہ کہاں گیا؟ بشیر نے میرے پہلو کے قریب آ کر میری ران پر انگلی ماری۔ میں سمجھ گیا کہ وہ علیحدگی میں مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ باقی سب آدمی جو اندر میرے ساتھ تھے ہندو تھے۔ میں ان پر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر بشیر کو لیے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ 2,000 روپیہ تلاش کر رہے ہیں جو پاس بک میں لکھا ہے تو یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ مسلم لیگ کے فنڈ میں چلا گیا ہے، اس کی رسید میرے پاس ہے۔ میں ان لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ ہندو ہیں اور آپ کو سب حالات معلوم ہی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہاں بادشاہی ہندوؤں کی ہے، روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے۔ وہ الیکشن میں مسلمانوں کو بھی اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نے پاکستان کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کی یہ سیٹ کانگریس کا امیدوار لے گیا تو ہمارے لیے بہت برا ہوگا۔ شہر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ فنڈ کو اپنی اپنی توفیق سے بڑھ کر چندہ دیا ہے۔ نصرت بیگم نے مجھے ڈاکخانے میں ساتھ لے جا کر 2,000 روپیہ نکلوایا اور مجھے دیا کہ مسلم لیگ کے دفتر میں دے کر آؤں۔ وہ گھر آ گئی اور میں 2,000 روپیہ شیخ عبدالودود صاحب کو دے کر آ گیا۔ آپ شیخ صاحب کو جانتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے رسید کاٹ دی۔ میں نے آ کر نصرت بیگم کو رسید دے دی تو انہوں نے کہا کہ میں رسید کا کیا کروں گی؟ میں نے خدا کو ادھار تو نہیں دیا جناب، وہ رسید میرے گھر میں ہے، اسی کے نام کی ہے، آپ حکم کریں تو لا کر دے دوں۔
اللہ میرا شاہد ہے کہ میرا دماغ پھر گیا، اس لیے پھر گیا کہ نصرت بیگم کو میں بہت معمولی عورت سمجھتا تھا، جو جوانی میں ایک آدمی کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی تھی کہ یہ شخص حرام خوری سے دولت اکٹھی کر رہا تھا۔ لیکن بشیر کی بات سن کر کہ یہ عورت میرے لیے محترمہ فاطمہ جناح بن گئی، بشیر نے اسی وقت مجھے اپنے گھر سے رسید لا کر دے دی۔ میں نے رسید پر نصرت بیگم کا نام پڑھا۔ میں 2 منٹ اس نام کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ مسلم لیگ کو اتنی زیادہ رقم نہ دیتی تو اسے کون پکڑ سکتا تھا؟ وہ علاقہ پاکستان کو نہیں مل سکتا تھا، وہ پاکستان کی سرحد سے بہت دور ہے۔ لیکن نصرت بیگم اسلام کی شہر کی بچی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں تفتیش کے دوران بشیر سے جو کچھ معلوم کیا وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ وہ کمال پور سے 70-72 میل دور کے کمال پور جیسے قصبے کی رہنے والی تھی۔ اس نے اب آخری عمر میں بشیر کو سنایا کہ وہ اس خاوند کے ساتھ کس طرح آئی۔ نصرت بیگم کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جس شخص جو بعد میں اس کا خاوند بنا اسی شہر میں ملازم تھا۔ بشیر نے بتایا کہ وہ ایکٹر آدمی تھا اور شکل کا بھی اچھا تھا۔ وہاں اس کی دوستی نصرت بیگم کے رشتہ داروں سے ہو گئی، ان کے گھر میں آنا جانا بھی ہو گیا اور نصرت بیگم سے ملاقات بھی ہو گئی۔ یہ امیر زمینداروں کا خاندان تھا۔ نصرت بیگم کی منگنی ایک زمیندار کے بیٹے سے ہو گئی جو شرابی کبابی تھا اور طوائفوں کے ساتھ رنگ رلیاں منایا کرتا تھا۔ یہ نصرت بیگم کو منظور نہ تھا۔ اس کا دل اس شخص سے لگ گیا۔ اس نے اسے بتایا، اس شخص نے اسے کہا کہ وہ ریلوے سے اتنا کما رہا ہے جتنا جاگیردار جاگیروں سے کماتے ہیں۔ نصرت بیگم نے اسے کہا کہ اسے دولت نہیں، شریف خاوند چاہیے جو صرف اسی کا بن کر رہے۔ اس شخص نے اسے کہا کہ وہ اس کا شریف خاوند بنے گا۔ دونوں نے معاملہ طے کیا۔ اس شخص نے اوپر کسی کو رشوت دے کر کمال پور میں تبادلہ کروا لیا اور نصرت بیگم کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں بہت حیران ہوں کہ نصرت بیگم کو تلاش کرنے کوئی کیوں نہ آیا۔ انہیں شاید اس شخص پر شک بھی نہیں ہوا ہوگا۔ نصرت بیگم نے یہاں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے، شاید اس لیے کہ یہاں پر سب اسے ہندو کہتے تھے۔ اس نے بشیر کو آخری دنوں میں بتایا کہ اس شخص کے ساتھ شادی کر کے اسے معلوم ہوا کہ یہ ریلوے کا اور لوگوں کا مال ہضم کر رہا ہے اور اسی ذریعے سے وہ جاگیرداروں کی دولت کما رہا ہے۔ تو نصرت بیگم کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے خاوند سے کہا کہ اسے ایسی دولت نہیں چاہیے، اسے شریف خاوند اور پیار کرنے والا خاوند چاہیے۔ اس نے بے شک بڑے امیر زمیندار گھر میں شہزادیوں کی طرح پرورش پائی تھی، لیکن اسے بدی اور بدکاری سے نفرت تھی۔ خاوند پکا حرام خور تھا، وہ باز نہ آیا۔ نصرت بیگم نے اس لحاظ سے اچھی زندگی نہیں گزاری، خدا نے اولاد بھی نہ دی، نقص خاوند میں تھا۔ نصرت بیگم گھر سے بھاگی ہوئی آئی تھی، اس کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ خاوند نے اس کو پیار محبت دیا اور اس کی بہت خدمت کی، عیش عشرت نہیں کی، حرام کا کمایا یا حلال کا کمایا، سب نصرت بیگم کے آگے ہی رکھ دیا۔ نصرت بیگم نے سنبھال لیا لیکن خوش نہیں ہوئی۔ پھر خاوند اپنی گزار کر مر گیا۔ اس نے سارا پیسہ نصرت بیگم کے نام ڈاک خانے میں جمع کروا دیا، باقی زیور بنا کر اسے دے دیا تھا۔ یہ باتیں سن کر مجھے نصرت بیگم کے قتل کا بہت افسوس ہوا۔ یہ تو میری اپنی ماں بہن قتل ہو گئی تھی، ایک عظیم عورت کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ میرا خون گرم ہو گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جو آگے آئے گا اسے پھانسی دلاؤں گا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ قتل کا سبب کیا تھا۔ قتل کی واردات ہو جائے تو سب سے پہلے سبب معلوم کیا جاتا ہے۔ سبب کئی ہوتے ہیں، دشمنی، ڈاکہ، رکاوٹ، کسی لڑکی لڑکے کے رشتے کا معاملہ، جائیداد کا تنازع اور ایسے بہت سے سبب ہوتے ہیں۔ اس کا پتہ چل جانے سے مجرم کا سراغ لگانا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ صندوقوں میں سونے کے زیورات موجود تھے، کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا، پاس بک بھی موجود تھی۔ اگر مقتولہ بہت پہلے قتل ہوئی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا کہ اس کے ماں باپ کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، اس لیے انہوں نے غیرت میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ اب تو وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس کے ماں باپ بھی مر کر خاک ہو چکے ہوں گے۔ میں نے ان معزز اشخاص سے جو میرے ساتھ آئے تھے اور نمبردار سے کہا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مقتولہ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ محلے کی عورتوں سے معلوم کریں اور مجھے تھانے میں آ کر بتائیں کہ اس واردات میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور قتل کا سبب کیا ہے۔ ان لوگوں کو کچھ اور باتیں کہہ سن کر میں نے بشیر سے کہا کہ وہ بھی کچھ اور سراغ رسانی کرے اور مجھے تھانے میں ملے۔ جمیلہ بھی وہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر چلی جائے، میں اسے شاید تھانے بلاؤں۔
میں نے حویلی کو تالا لگا کر سیل کرنے کا انتظام کیا اور مائی کو ساتھ لے کر میں تھانے چلا گیا۔ اس مائی سے مجھے امید تھی کہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ تھانے لے جا کر میں نے مائی سے کہا کہ وہ بالکل بھی نہ ڈرے اور وہ جو کچھ بھی جانتی ہے بتا دے تاکہ میں قاتل کو پکڑ سکوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نصرت بیگم کیسی عورت تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم آج کے بچے کتنے بے آسرا ہو گئے۔ میرا بڑھاپا بیگم صاحبہ کے ہی آسرے پر گزر رہا تھا۔ وہ غریب گھروں کے 4-5 بچوں کا خرچہ ہر مہینے انہیں دیا کرتی تھی۔ میں آپ کو اور کیا بتاؤں کہ بیگم صاحبہ کیسی عورت تھی۔ آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتی ہوں کہ بیگم صاحبہ کو کسی نے قتل کیا ہے، پر میں تو کہتی ہوں کہ ایسی عورت کو کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی مائیاں گھروں کے اندر کے حالات بلکہ عورتوں کے دلوں کے حالات بھی جانتی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے دماغ میں کیا آئی کہ اسے کسی نے قتل کیا ہوگا۔ اگر دشمنی کی بات کرتے ہو تو میں اس کی بھانجی کا نام لوں گی۔ مائی نے کہا، اس کا نام جمیلہ ہے، محلے میں اسے جمیلو کہتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے اس عورت کی صورت زہر لگتی ہے۔ دشمنی کی کیا وجہ تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا جمیلہ بیگم صاحبہ کی سگی بھانجی ہے؟ جمیلہ بیگم صاحبہ سے کبھی کبھی پیسے مانگا کرتی تھی۔ مائی نے کہا، بیگم صاحبہ نہیں دیتی تھی، وہ بیگم صاحبہ کی سگی بھانجی ہے۔ جمیلہ کے ساتھ تمہاری بھی کبھی بات ہوئی ہے؟ کئی دفعہ ہوئی ہے، مائی نے بتایا۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ اپنی بیگم صاحبہ سے کہو کہ اتنی دولت قبر میں لے کر جاؤ گی، کچھ رقم مجھے دے دو۔ میں نے بیگم صاحبہ سے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ 2-3 مہینے گزرے، مجھے جمیلہ نے گلی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور بلا لیا۔ اس نے بہت باتیں کیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تمہاری بیگم مر جائے گی تو یہاں میرے سوا اس کا کون وارث ہے؟ میں ہی ہوں۔ پھر کمبخت پتہ نہیں یہ کیوں مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ جمیلہ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ چرسی اور جواریہ ہے۔ مائی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو کئی روز گھر میں ہی نہیں آتا، وہ ماں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ مائی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ماں بیٹے کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں۔ یہ رائے میں نے سوچی تھی کہ ماں بدماش ہے اور بیٹا چرسی اور جواریہ۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ماں نے نصرت بیگم کی حویلی اور روپے پیسے کے لیے اپنے بیٹے سے اسے قتل کروا دیا ہو۔ مجھے یاد آ گیا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ نصرت بیگم کو اس لڑکے کے ساتھ پیار تھا اور لڑکا اس کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس سے میری رائے یہ مضبوط ہو گئی۔ اس طرح کے آوارہ نوجوان جن کو جوئے نشے کی لت پڑ جائے وہ کسی کے بھی سگے نہیں ہوتے۔ ضرور اس لڑکے نے نصرت بیگم کو ڈنک مارا ہے۔ میں نے مائی سے بہت ساری باتیں پوچھی۔ اس کے منہ سے کوئی بھی بات نکلی وہ جمیلہ اور اس کے بیٹے کے خلاف ہی تھی۔ میری رائے اور میرا شک بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ میں نے مائی پر بہت سارا وقت صرف کیا، پھر اسے کہا کہ وہ گھر چلی جائے اور کوئی پوچھے کہ تھانے دار کے ساتھ کیا باتیں ہوئی تو وہ بالکل بھی نہ بتائے۔ سرکاری اسپتال قریب ہی تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت سانس روکنے سے واقع ہوئی ہے۔ سانس روکنے کا نشان شہرک پر موجود ہے۔ سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کے معائنے سے پتہ چلتا ہے کہ مقتولہ کی شہرک دبا کر سانس کو روکا گیا۔ ڈاکٹر نے موت کا وقت آدھی رات کے بعد کا لکھا تھا، 12 سے 1 بجے کے درمیان۔ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ گلا گھونٹ کر کسی کو مارا جائے یا ناک یا منہ کسی طریقے سے بند کر کے کسی کو مارا جائے تو سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کے معائنے سے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ سانس روکی گئی ہے۔ سانس کی نالیوں کی حالت قدرتی موت کی حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ جب لاش میرے پاس آ گئی تو میرے سامنے سوال یہ آیا کہ اب لاش کس کے حوالے کروں؟ جمیلہ اس کی بھانجی تھی، لاش اسی کو لے جانی چاہیے تھی، وہ نہ لیتی تو بشیر موجود تھا۔ میں جمیلہ سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ مشتبہ تھی، اس لیے میں نے جمیلہ کو بلوا بھیجا۔ وہ فوراً آ گئی۔ اس نے کپڑے پہلے سے زیادہ بھڑکیلے پہنے ہوئے تھے اور سرخی پاؤڈر سے چہرے کو پہلے سے زیادہ جوان بنایا ہوا تھا۔ مجھے مائی نے بتایا تھا کہ جمیلہ نصرت بیگم کی حویلی اور دولت کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ یہ چال چلنے کا ارادہ کیا کہ اسے شک نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسے مشتبہ سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنا دوستی والا رویہ اختیار کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم ہی اس کی ولی وارث ہو، اس کا جو کچھ بھی تھا وہ سب تمہارا ہے، اس لیے اس کی لاش بھی تم ہی لے کر جاؤ گی۔ ہاں جی، اور کون لے جائے گا؟ اس نے کہا۔ خالہ کے گھر کی چابی کس کے پاس ہے؟ لاش اپنے گھر نہیں لے جاؤ گی؟ میں نے کہا، میں تمہاری عزت کے خیال سے کہہ رہا ہوں کہ لاش اپنے گھر لے جاؤ۔ اگر تم لاش اس کے گھر لے گئی تو لوگ باتیں کریں گے
کہ بھانجی نے اپنی خالہ کی لاش اپنے گھر میں نہیں رکھی. تم عزت دار عورت ہو. ہاں، مشورہ تو آپ نے اچھا دیا ہے. اس نے کہا میں لاش اپنے گھر لے جاؤں گی، لیکن اس کے گھر کی چابی اور صندوقوں کی چابیاں مجھے دے دیں. میں نے اسے بتایا کہ میں بھی اسے چابیاں نہیں دے سکتا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی دلچسپی اپنی خالہ کی لاش کے ساتھ ہے یا اس کی حویلی اور مال کے ساتھ. اس لیے میں نے حویلی اور مال کی ایسی باتیں کی کہ اسے اتنی جلدی نہیں مل سکتا. پھر میں بھی یہ بھی کہتا رہا کہ سب مال اور دولت اسی کا ہے. اس نے لاش کی بات ہی گول کر دی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ حویلی اور مال و دولت اسے کس طرح ملے گا؟ کیا وہ حویلی پر اپنے آپ قبضہ کر لے گی یا کوئی عدالتی کارروائی ہوگی؟ میں نے اسے کہا کہ میں اسے سب کچھ بہت جلد دلا دوں گا. اس کا چہرہ اور بھی زیادہ چمکنے لگا. وہ چونکہ کھوکھلی عورت تھی اس لیے اس کی نیت بھی فوراً ظاہر ہو گئی اور میرا شک بہت پکا ہو گیا. اس نے مجھے اپنا ہمدرد سمجھ لیا. میں نے جو چال چلی تھی وہ کامیاب ہو گئی. لاش باہر پڑی تھی اور لاش کی وارث میری دوستی کا دم بھر رہی تھی. میں نے اسے اچھی طرح اپنے جال میں پھانس لیا. اس نے مجھے کچھ سی اور ہی لہجے میں کہا کبھی میرے گھر آئیں. اس نے ذرا آہستہ سے کہا میں اکیلی ہی ہوتی ہوں. ضرور آئیں گے، میں نے اسی کے لہجے میں کہا. میں اسی انتظار میں تھا کہ تم کہو تو میں آؤں، اور میں ضرور آؤں گا. اس نے کچھ سوچا اور کہا لیکن ایک بات دل میں رکھیں، میں خود آپ کو یہاں آ کر بتاؤں گی کہ آج آ جائیں پھر آپ آئیں. ایسا نہ ہو کہ میرے بتائے بغیر آپ آ جائیں اور میں گھر میں نہ ہوں. وہ کچے اخلاق کی عورت تھی اور میں پکا تھانے دار. وہ جب سوچ میں پڑ گئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے. اس نے جب سوچ کر کہا کہ وہ مجھے بتائے گی تو میں آؤں تو میری سوچ صحیح نکلی. اس کے پاس اور کوئی بھی آتا ہوگا. اس کے لیے خطرناک تھا کہ میں اس کے گھر چلا جاؤں اور وہاں کوئی اور موجود ہو. میں نے باتوں باتوں میں یاری پکی کر لی اور میں وہ باتیں پوچھنے لگا جن کا تعلق اس کی زندگی وغیرہ کے ساتھ تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ خالہ بانجی ایک ہی شہر اور ایک ہی محلے میں اکٹھی ہو گئی ہیں. وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہی تھی. میرا سوال ابھی ختم بھی نہیں ہوا کہ اس نے بولنا شروع کر دیا. وہ بھی اپنی خالہ کی طرح گھر سے بھاگ کر آئی تھی اور شادی کر لی تھی. اس کے خاوند کی پہلے بھی ایک بیوی تھی جس سے 2 بیٹے تھے. اس وقت جب جمیلہ اس کے گھر میں آئی اس کے خاوند کے ایک بیٹے کی عمر 15 سال تھی اور دوسرا اس سے 2-3 سال چھوٹا تھا. یہ شخص جس کے پیچھے جمیلہ گھر سے نکلی تھی کمال پور سے 3-4 میل دور ایک گاؤں کا بڑا امیر زمیندار تھا اور جمیلہ کے خاندان کے ساتھ اس کی دور پار کی رشتہ داری بھی تھی. اسی سلسلے میں ان کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا. نصرت بیگم بھی اسی لیے گھر سے بھاگی تھی کہ اس کی شادی ایک عیاش آدمی کے ساتھ کی جا رہی تھی. لیکن جمیلہ گھر سے بھاگی کہ یہ زمیندار اسے اچھا لگا تھا. جمیلہ نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے اسے بڑے بڑے سبز باغ دکھائے تھے اور اس نے جمیلہ سے کہا کہ وہ اس کے اصول پر مر مٹا ہے. جمیلہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس شخص کی پہلی بیوی ہے جس کے بچے بھی ہیں. اس شخص نے اسے کہا تھا کہ وہ جائیداد کا وارث جمیلہ کے بچوں کو بنائے گا. جمیلہ نوجوان تھی. اس کی شادی بال بچے دار شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی. اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس شخص کے پیچھے گھر سے نکلی اور ان کی شادی ہو گئی. جمیلہ نے بتایا کہ اس کے خاوند کی پہلی بیوی نے فساد مچا دیا. اس کے والدین اور بھائیوں نے جمیلہ کے خاوند کو قتل کی دھمکیاں دیں. جمیلہ کے بھی والدین آ گئے لیکن جمیلہ کی شادی ہو چکی تھی. وہ مجبور ہو گئے اور لعنت ملامت کر کے چلے گئے. اس کے خاوند نے منت سماجت کر کے برادری کو راضی کر لیا. وہ کوئی کمزور آدمی تو نہیں تھا، بہت ساری جائیداد کا مالک تھا. اس نے اپنی بیوی کا بھی منہ بند کر دیا لیکن گھر اور زمینداری پر راج پہلی بیوی کا ہی رہا. خاوند کی طرف سے جمیلہ کو کوئی تنگی ترشی نہ ہوئی لیکن وہ ایک داشتہ کی طرح رہی جس کا جائیداد اور گھر کے کسی بھی معاملے میں دخل نہیں ہوتا تھا. جمیلہ نے بتایا کہ اسے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ جب بڑا ہوا تو اس کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک ہونے لگا. پہلی بیوی کے بیٹے لڑک پن کی عمر میں تھے. وہ جمیلہ کے بیٹے کو منہ نہیں لگاتے تھے بلکہ اسے دھتکارتے اور کبھی کبھی مار پیٹ بھی لیتے. وہ اپنی ماں کے کہنے پر ایسا کرتے تھے. ماں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ یہ بچہ تمہاری جائیداد کا حصے دار بنے گا. اس سلوک کا قدرت پر یہ اثر ہوا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ جا کر کھیلتا تھا اور وہ بچے اچھے خاندان والوں کے نہیں تھے. بچے تو اس عمر میں بری عادت پڑ گئی. اس کا باپ پہلی بیوی کے ڈر سے اس کا زیادہ خیال بھی نہیں رکھتا تھا. قدرت 10 سال کا ہوا تو جمیلہ کا خاوند مر گیا. اس وقت تک جمیلہ کے خاوند کے پہلے بیٹے اتنے جوان ہو چکے تھے کہ دونوں کی شادیاں بھی ہو گئیں. اس گھر میں اب جمیلہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن وہ مرنے والے کی بیوی تھی
جائیداد میں اس کا بھی حق بنتا تھا۔ اگر جمیلہ کا کوئی آسرا ہوتا تو وہ دعوی مقدمہ کر کے اپنا حق بھی وصول کر لیتی، مگر وہاں ساری برادری اس کے خلاف تھی۔ اس نے تھوڑا شور شرابہ کیا تو اس کے خاوند کے بیٹوں نے اور اس خاندان کے 2 بڑے چودھریوں نے جمیلہ سے کہا کہ اس نے زیادہ شور شرابہ کیا تو اس کے بیٹے کی جان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے اس کی بہتری یہی ہے کہ اسے ایک مکان شہر میں بنوا دیں گے اور کچھ نقد رقم بھی دے دیں گے، وہ اس شہر میں آباد ہو جائے، اور وہ جوان اور خوبصورت ہے، کسی کے ساتھ شادی کر لے۔ وہ بھی اتنی جوان تو نہیں رہی تھی لیکن خوبصورت ضرور تھی۔ اس نے اپنے خاوند کی بیٹوں کی دھمکی کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ حالات اور انسان اس کے خلاف تھے، وہ مان گئی۔ اب وہ شہر میں جس مکان میں رہ رہی تھی یہ اسے ان لوگوں نے ہی بنوا کر دیا تھا اور اسے 30,000 روپیہ نقد اور گھر کا سامان دے دیا۔ اور یہ اتفاق کی بات تھی کہ اس کی خالہ نصرت بیگم اسی شہر اور محلے میں آباد تھی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہ نصرت بیگم کے قتل کے 6 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جمیلہ یہاں آئی۔ نصرت بیگم نے اسے پہلی ملاقات میں ہی پہچان لیا۔ وہ نصرت بیگم کو نہیں پہچان سکی تھی اس لیے کہ نصرت بیگم بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی خالہ نصرت بیگم ہے۔ جمیلہ بہت خوش ہوئی لیکن بوڑھی خالہ نے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھا۔ شروع میں 2-3 دفعہ اسے کہا کہ شادی کرنا چاہو تو میں کروا دوں گی، پر جمیلہ نے شادی کی طرف دھیان نہ دیا۔ وہ مجھے اپنی کہانی یہاں تک کھل کر سناتی رہی لیکن اس کے بعد اس کی زبان اکھڑ گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اپنی درپردہ زندگی پردے میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے ایکٹنگ کی اور کہا کہ اب تم اتنی بڑی حویلی اور اتنے سارے زیورات اور مال و اسباب کی مالک ہو گئی ہو، تم نے مجھے اپنا دوست بنا کر اپنے گھر بلایا اور مجھ سے اب چھپانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے فلموں کی طرح عشق و محبت کے مقابلے بھی بولے تو اس کی زبان چل پڑی۔ اس نے 2 مسلمانوں کے نام بتا دیے جن کی وہ درپردہ اندھیرے میں داشتہ بنی رہی۔ وہ اسے روپیہ پیسہ دیتے تھے، کہتی تھی کہ اب ان کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، مختصر طور پر یہ کہ وہ بنی ٹھہنی رہتی تھی، لیکن بدکردار ایسی نہیں تھی کہ ہر کسی کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتی۔ اسے کسی کی محتاج ہی نہیں تھی۔ ماں بیٹا نصرت بیگم کی طرح گزارا کرتے تو اس زمانے میں 30,000 روپیہ ساری عمر کے لیے بہت تھا۔ وہ اپنی بوڑھی خالہ کی طرح یہ رقم ڈاکخانے میں رکھتی تو اسے اتنا سود ملتا جو اس کے ماہوار خرچ میں اسے مدد دیتا، لیکن اس کا دماغ اسے کسی اور طرف لے گیا۔ وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی کے ذریعے دوسروں کے دلوں پر راج کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سرخی پاؤڈر کا استعمال زیادہ کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ نصرت بیگم سے پیسے مانگتی رہی ہے۔ وہ مان گئی اور کہنے لگی کہ خالہ ہر کسی کی مدد کرتی تھی، صرف اسے ہی کچھ نہیں دیتی تھی۔ اس نے خالہ سے کہا کہ اس کا بیٹا پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے سنبھال لے۔ خالہ نے یہ مان لیا لیکن بیٹا نہ مانا۔ بعد میں لڑکا نصرت بیگم کے گھر جاتا رہا اور اسے بتاتا رہا کہ نصرت بیگم اسے پیار کرتی ہے اور کبھی کبھی پیسے بھی دیتی ہے۔ اپنے لڑکے کے بارے میں اس نے بتایا کہ ابھی 17 سال کی عمر میں ہے، وہ بالکل ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس نے گھر سے تعلق توڑ لیا تھا، کبھی کبھی آ جاتا اور تھوڑی دیر بعد چلا جاتا۔ میں نے جمیلہ سے پوچھا کہ اس کا بیٹا آوارہ اور بدماش ہو کر بھی نصرت بیگم کے گھر جاتا رہا ہے۔ اس نے کہا یہی تو میرا رونا ہے۔ وہ خالہ کے گھر آتا رہا اور اس مائی نے جو خالہ کے گھر کام کرتی ہے اسے بتایا کہ خالہ تمہارے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے، وہ آتا ہے تو اسے روٹی کھلاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ نہا لو، اسے پیسے دیتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خالہ نے میرے بیٹے کو خراب کیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اسی نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کیا ہے۔ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے تو اسے اپنے گھر کیوں نہیں رکھ لیا؟ یہ تو میں نے بھی سوچا تھا کہ اس بدکماش لڑکے کے ساتھ نصرت بیگم کے پیار کا مطلب کیا تھا۔ جمیلہ تو کچھ اور کہہ رہی تھی لیکن مجھے کچھ اور شک ہو رہا تھا۔ قدرت نصرت بیگم سے پیسے ہتھیانے آتا ہوگا۔ اس بدکماش نوجوان نے بڑھیا کو ڈرا دھمکا رکھا ہوگا۔ بڑھیا قدرت کو گنڈا ٹیکس دیتی ہوگی، مگر قتل کا مسئلہ میری عقل میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر قدرت قاتل ہوتا تو پھر صندوقوں میں زیورات نہ ہوتے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مقتولہ نے گھر میں رقم رکھی ہوئی ہوگی، قدرت اس سے یہ مانگتا ہوگا جو بڑھیا نے اسے نہ دی، اس نے بڑھیا کو قتل کر دیا اور رقم لے گیا۔ اسے زیورات سے ڈر ہوگا کہ بیچتا ہوا پکڑا جائے گا۔ میں نے جمیلہ سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ قدرت کہاں ہے؟ نہیں، جمیلہ نے جواب دیا، وہ 15-16 دن ہوئے گھر نہیں آیا۔ جمیلہ کے ساتھ میری بات چیت 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ یہ گفتگو میں نے آپ کو مختصر کر کے سنائی ہے۔ بہرحال میں نے اسے لاش دے دی۔ وہ اسی خوشی میں لاش لے گئی کہ وہ مقتولہ کی وارث ہے اور اب وہ امیر عورت بن گئی ہے۔
اس نے جاتے جاتے پھر پوچھا کہ میں اسے حویلی اور صندوقوں کی چابیاں کب دوں گا۔ وہ چلی گئی اور اپنے خلاف اور اپنے بیٹے کے خلاف میرے دل میں شک چھوڑ گئی۔ میں نے اس کی مخبری کا انتظام ایسا کیا کہ دن اور رات اس کے گھر پر نظر رہے۔ جو ہی کوئی اس کے گھر میں جائے تھانے اطلاع دی جائے، اگر محلے سے کہیں باہر جائے تو اس کا پیچھا کیا جائے کہ کہاں گئی ہے۔ پولیس کے لیے یہ انتظام مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے جمیلہ کے بیٹے قدرت کو بلانے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل نور احمد سے کہا۔ اس نے اسے شام تک تلاش کیا، وہ نہ ملا۔ قبرستان کے ملنگوں سے پتہ چلا کہ کل رات آیا تھا، معلوم نہیں اب کہاں ہوگا۔ وہ سارے ہی شہر میں نہ ملا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ وہ نصرت بیگم کو قتل کر کے غائب ہو گیا ہے، اب نہیں ملے گا۔ اس شہر میں اس کا تھا ہی کیا؟ ان دنوں میری اور میرے عملے کی ایک ڈیوٹی اور بھی تھی۔ شہر میں الیکشن کا ہنگامہ تھا، حالات بہت خراب تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں چاقو، پتھروں اور سوڈے کی بوتلوں سے ایک لڑائی ہو چکی تھی۔ مجھے ادھر کا بھی انتظام کرنا پڑا تھا۔ میں دل سے مسلمانوں کے ساتھ تھا، ظاہری طور پر میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ شہر کے ہندو لیڈر میرے خلاف تھے، اس لیے کہ میں مسلمان تھا۔ میں نے انہیں تھانے بلا کر کہا کہ تم لوگوں کے دلوں میں میرے خلاف کدورت ہے، لیکن یاد رکھو کہ ہندوؤں نے گڑبڑ کی تو میں سب سے پہلے تم سب کو ہی گرفتار کروں گا، اس لیے کہ مسلمان یہاں پر بہت کم ہیں۔ وہ ہندوؤں پر حملے کی جرات نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر دو لیڈروں نے جو آڑتی تھے مجھے دھمکایا۔ میں نے دونوں کو اسی وقت حوالات میں بند کر دیا اور اگلے روز انہیں چھوڑا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا تھا کہ اپنے مسلمان کو سمجھا دو کہ پاکستان نہیں بنے گا اور نہ ہی ہم بننے دیں گے، ہمارے ساتھ بھائی بندی رکھیں۔ معلوم نہیں کیوں میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، خدا نے فیصلہ دے دیا ہے، پاکستان بن کے رہے گا۔ اس بات پر گرما گرمی ہو گئی اور میں نے ان میں سے دو کو حوالات میں بند کر دیا اور اسی وقت اپنے انگریز ڈی ایس پی کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دی کہ ہندو لیڈر نے مجھے تھانے میں آ کر گالیاں دی ہیں اور میں نے دونوں کو بند کر دیا ہے۔ ڈی ایس پی دانش مند انگریز تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کل انہیں چھوڑ دینا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس نے دوسرے دن آ کر ہندو لوگوں کو بلایا اور ان کی اچھی طرح حجامت بنا دی۔ میں ایک بات پر حیران تھا، شہر میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ ان میں مار پٹائی کی جرات نہیں تھی۔ ہندوؤں کے گنڈے بہت سخت تھے، پھر بھی مجھے رپورٹیں مل رہی تھی کہ ہندو اور گنڈے زخمی ہوتے رہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے دب گئے۔ میرے مخبر یہ خبر لانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہندو گنڈوں کو زخمی کون کرتا ہے اور وہ دب کیوں گئے ہیں۔ میں سیاسی ہنگامے روکنے میں مصروف رہتا تھا۔ نصرت بیگم کے قتل کے غالباً 4 روز بعد رات کو مجھے خبر ملی کہ شہر کا ایک مشہور گنڈا جمیلہ بیگم کے گھر میں گیا ہے۔ رامے کا نام رمیش چندر تھا اور وہ رامے کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے متعلق مجھے رپورٹ ملتی تھی کہ سیاسی ہنگاموں میں مسلمانوں کو ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے اور ہندو مسلم فساد جو پہلے 3-4 بار ہوئے تھے ان میں بھی کرتا دھرتا بٹ کے کمانڈر یہی تھا۔ اور اب مجھے خبر دی گئی کہ وہ جمیلہ کے گھر میں ہے تو مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ راما جمیلہ کو اکیلی عورت سمجھ کر کسی اور نیت سے جمیلہ کی مرضی کے خلاف اس کے گھر میں جا گھسا ہے۔ پھر دوسرا خیال یہ آیا کہ جمیلہ نے اس کے ساتھ تعلق پیدا کر رکھا ہوگا۔ اس خیال سے مجھے غصہ آ گیا۔ تعلق رکھنا تھا تو اس قسم کے ہندوؤں کے ساتھ تو نہ رکھتی۔ تیسرا خیال یہ بھی آیا کہ جمیلہ کا بیٹا قدرت بھی تو بدماش ہے، شاید وہ بھی گھر آ گیا ہوگا۔ چوتھا خیال یہ بھی آیا کہ جمیلہ نے ان دونوں سے اپنی خالہ کو قتل کروایا ہوگا۔ میں فوراً اٹھا، نورے اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور بہت جلدی جمیلہ کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر ہاتھ مارا تو دروازہ رامے نہیں کھولا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی مار کر پوچھا، ارے رامے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو بھائی اندر چلو۔ اسے بولنے کا موقع دیا بغیر میں نے اسے دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ جس کمرے میں روشنی تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا میں بڑی تیزی سے اسی کمرے میں جا گھسا۔ جمیلہ پلنگ سے بڑی جلدی ہی اٹھ رہی تھی۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ اسی حالت میں رہو۔ وہ میری طرف گھومی، اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ میں نے رامے کو اپنے قریب کر کے کہا، رامے قتل کا اقبال دوستوں کی طرح کرو گے یا؟ اس نے مجھے ہنس کر ٹال دیا، پھر کہنے لگا، اس عورت کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق نہیں کہ اس کے کہنے پر کسی کو قتل کر دوں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں۔ میں دونوں کو تھانے لے کر آ گیا۔ مجھے بڑے ہی آرام سے اب تفتیش کرنی تھی، لیکن رامے پر مجھے اس لیے غصہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا تھا اور اس نے مسلمانوں پر حملے بھی کروائے تھے۔ میں نے اپنے دونوں کانسٹیبلوں پر تابع اور نورے سے کہا کہ اس کی ذرا خاطر داری کرو، قاتل یہی ہے۔
جمیلہ کو میں نے اپنے پاس رکھا۔ وہ روکتی اور چیختی تھی کہ خالہ کو اس نے نہ قتل کیا ہے اور نہ ہی کروایا ہے۔ جمیلہ عورت ذات تھی، بیوہ تھی۔ میں نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ رامے کے ساتھ اس کا یہی تعلق ہے جو میں نے دیکھا تھا، اور راما اسے بہت سارے پیسے دیتا تھا۔ رامے کے بارے میں مجھے امید تھی اگر وہ قاتل ہے تو مان جائے گا، اس لیے کہ وہ چور ڈکیت نہیں تھا، پولیس کی مار سے لے۔ وہ صرف بدماش اور جوئے باز تھا، اور ان دھوؤں نے اسے اپنے کرائے کا گنڈا بنایا ہوا تھا۔ پولیس کے ساتھ اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ پرتاپ اور نورا اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے وہ مجھے اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ہائے ہائے سے سارا تھانہ ہل رہا تھا۔ لیکن صبح تک راما اور جمیلہ نہ مانے تو میں مان گیا کہ یہ دونوں قاتل نہیں۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہیں چھوڑ دیا۔ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی کہ میرے اوپر غصہ بھی سوار تھا۔ میں نے نصرت بیگم کے قتل کو دماغ سے اتار دیا۔ میں رامے سے انتقام لے رہا تھا۔ اس نے سیاسی گڑبڑ میں کئی مسلمانوں کو زخمی کیا تھا اور مسلمانوں کے جلسوں میں گڑبڑ بھی کی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس مجھے 2-3 دن بعد ہوا۔ دوسری یا تیسری شام کا ذکر ہے، جمیلہ کا بیٹا قدرت میرے پاس آ گیا۔ اسے ایک کانسٹیبل لایا تھا۔ وہ بڑی اچھی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ اس سے میں صحیح معنوں میں تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ میں کچھ پیار محبت سے پیش آیا اور اسے کہا کہ وہ مجھے بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں، اس لیے وہ کوئی بھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ بہت پریشان ہوگا۔ اس نے بڑے ہی اچھے لہجے میں جواب دیا کہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، آج ہی واپس آیا ہے، اور اسے اس کانسٹیبل نے دیکھ لیا اور تھانے لے کر آ گیا۔ راستے میں اس نے مجھے بتایا کہ میری نانی نصرت بیگم بھی قتل ہو گئی ہے۔ تم قتل کی رات شہر سے غائب ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہاں پر گئے تھے؟ مسلم لیگ کے شیخ عبدالودود صاحب سے پوچھ لیں، اس نے جواب دیا۔ قدرت میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اور میں جو پوچھ رہا ہوں وہ مجھے فوراً بتا دو۔ جناب میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں یہاں کی مسلم لیگ کا ایک پیغام ضلع کے صدر کے پاس لے کر گیا تھا۔ اس نے کہا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ پیغام کیا تھا تو وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے ہاتھوں پر جلتے ہوئے انگارے بھی رکھ دیں، درد سے چیخیں ماروں گا، پھر بھی پیغام نہیں بتاؤں گا، پولیس کو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے گالی دے کر کہا اس چرسی اور جواری کا مسلم لیگ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ عجیب سی ہنسی ہنس پڑا اور کہنے لگا آپ ہیں تو مسلمان، لیکن آپ صرف لاٹھی چارج اور گرفتاریاں کرنا ہی جانتے ہیں۔ میں مسلم لیگ کے لیے جو کام کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا دوں تو آپ مجھے حوالات میں بند کر دیں گے۔ اگر میں حوالات میں بند ہو بھی گیا تو یہاں رامے جیسے ہندو گنڈے مسلمان کا گلیوں میں چلنا پھرنا بند کر دیں گے۔ اس نوجوان نے تو مجھے چکر میں ڈال دیا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ شیخ عبدالودود صاحب کو بلا کر لائے۔ وہ شہر کی مشہور شخصیت تھی۔ اس کے آنے تک میں قدرت سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ وہ اس بات پر زور دے رہا تھا کہ نانی نصرت ایک انسان تھی جس سے اسے پیار ملا تھا۔ وہ رو پڑا۔ میں نے اپنی زبان کا ہر داؤ آزما لیا، اس پر جرح کی۔ اس نے ہر سوال کا جواب اتنا مکمل اور ایسے پختہ لہجے میں دیا کہ مجھے اس کی کسی بات میں جھوٹ کا شک نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی میں نے اسے آوارہ، بدماش اور چرسی جواریہ ہی سمجھتا تھا، اس لیے کہ وہ چالاک تھا۔ شیخ عبدالودود آ گیا۔ میں اسے جانتا تھا۔ میں دفتر سے نکل گیا اور اسے باہر ہی روک کر پوچھا کہ وہ قدرت کو جانتا ہے اور کیا وہ فلاں رات کو کوئی پیغام لے کر کہیں گیا تھا؟ شیخ عبدالودود نے جواب دے کر میرا دماغ صاف کر دیا۔ اس نے بتایا کہ قدرت اس شام 4 بجے مسلم لیگ کے دفتر میں آیا تھا۔ اسے رات 8 بجے کی ریل گاڑی پر بٹھایا گیا تھا اور یہ آج شام سے کچھ دیر پہلے کام کر کے واپس آیا ہے۔ شیخ عبدالودود نے مجھے کام بھی بتا دیا۔ کمال پور میں مسلمان گنڈوں کی کمی تھی، ہندو گنڈے سر چڑھ رہے تھے۔ پہلے قدرت اس کے 10-12 ساتھیوں نے ہندو گنڈوں کو دبائے رکھا، لیکن ہندوؤں نے 15-20 سکھوں کو کہیں سے بلا لیا۔ پولنگ میں 2 دن باقی تھے۔ خطرہ تھا کہ ہندوؤں کے گنڈے پولنگ اسٹیشن پر مسلمان ووٹروں کو ہراساں کریں گے، اس لیے قدرت کے ہاتھ ضلع کے صدر مسلم لیگ کو پیغام بھیجا کہ ادھر سے 20 کے قریب لٹھ باز اور چھری مار کمال پور بھیجے جائیں جو پولنگ کی نگرانی کر سکیں۔ قدرت آج ہی یہ آدمی لے کر واپس آیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب باب ہے کہ پاکستان بنانے میں چرسیوں، جواریوں اور بدماشوں نے بھی بہت کام کیا تھا، لیکن میں قدرت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ تو بچپن سے ہی آوارہ ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں جذبات نہیں تھے۔ شیخ عبدالودود نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ قدرت دیانت دار ورکر ہے اور یہ جو کام کر رہا ہے وہ کوئی شاید دوسرا بھی نہ کر سکے۔
اسے کہا گیا تھا کہ وہ اس پیغام کو خفیہ رکھے جو وہ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے یہ پیغام نہ بتایا، پھر بھی قدرت کو بھی قتل کے شبے سے پاک نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے شیخ عبدالودود کو جانے کی اجازت دے دی اور قدرت سے اپنی تفتیش جاری رکھی۔ اب اس کے ساتھ میرا سلوک بدلا ہوا تھا۔ اس کی ماں کا ذکر آ گیا۔ اس نے ماں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ اس کی ماں جائیداد کے لالچ میں آ کر گھر سے ایک بالدار بچے آدمی کے پیچھے آ گئی۔ اس کے تانے قدرت کو بڑے ہو کر سننے پڑے۔ پھر شہر میں آ کر اس کی ماں نے غیر مردوں کے ساتھ رنگ رنیاں منانی شروع کر دی۔ قدرت کو تو وہ بچہ سمجھتی تھی جسے شاید کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ میں سب سمجھتا تھا، قدرت نے کہا۔ میری حالت کو ماں نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے میرے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے آوارہ کتا سمجھتے تھے۔ مجھے باپ کا پیار بھی نہ ملا، ماں نے بھی مجھے پیار نہ دیا۔ باپ مر گیا تو ہم یہاں پر آ گئے۔ یہاں ماں نے کچھ اور ہی کرتوت شروع کر دیے۔ وہ مجھے گھر سے باہر ہی رکھتی تھی۔ مجھے تعلیم بھی نصیب نہیں ہوئی۔ میں بچپن میں گاؤں میں گندے بچوں کے ساتھ دل بہلاتا تھا۔ شہر میں آئے تو ماں مجھے پیسے دے کر باہر بھیجتی تھی۔ میں نے یہاں بھی آوارہ لڑکوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ سگریٹ پیے اور انہی لڑکوں نے مجھے سکھا دیے۔ پھر ہر طرح کی بری حرکت شروع کر دی، اور ایسا ایک وقت آیا کہ ماں مجھ سے بیزار ہو گئی اور میں بھی ماں کو ناپسند کرنے لگا۔ میں نے گھر سے دور رہنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نے رام بدماش کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ میں اس وقت مسلم لیگ میں شامل ہو گیا تھا اور رامے کے ساتھ میری ٹکر شروع ہو گئی۔ میں پکا بدماش بن چکا تھا۔ جوئے کے اڈے پر کوئی سر اٹھا کر بات کرتا تو میں اسے 2 منٹ میں سیدھا کر لیتا۔ لیکن پاکستان کے نعرے لگنے لگے اور ہندوؤں نے پہلی بار مسلمانوں کے ایک جلسے پر گنڈوں سے حملہ کروایا تو پتہ نہیں میرے دل میں یہ آگ کس طرح لگ گئی کہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ میں نے اپنی چرسی اور بدماش دوستوں کو ساتھ لیا اور مسلم لیگ کے دفتر میں چلا گیا۔ اس روز سے میں نے اپنی جان پاکستان کے نام پر قربان کی ہوئی ہے۔ رامے بدماش کی میں 2 دفعہ مرمت بھی کر چکا ہوں۔ میں نے رامے کو دیکھا کہ وہ میری ماں کے پاس جاتا ہے تو میں نے ماں سے کہا کہ جہاں جی چاہے جھک مارو پر اس ہندو گنڈے کو گھر میں نہ آنے دو، یہ دشمن ہے ہمارا۔ ماں نے مجھے گالیاں دیں۔ میں نے اسے کہا کہ راما پھر اس گھر میں آیا تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر میں نے غلطی کی، یہ شاید میں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا۔ میں نے 2 روز ہوئے رامے کو تمہاری ماں کے ساتھ پکڑا ہے۔ وہ رات کو تمہارے گھر میں آیا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا لال ہو گیا جیسے اس کی کھال پھاڑ کر خون ابل پڑے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا تو میری ماں باز نہیں آئی۔ میں بہت دن ہوئے گھر نہیں گیا۔ وہ خوش ہو گئی ہوگی کہ میں شہر سے چلا گیا ہوں۔ میں باقی بات مختصر کروں گا۔ بہت وقت آیا اور گزر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ قدرت قاتل نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ قاتل کو میں پکڑ لوں گا لیکن وہ میری مدد کرے اور سراغ رسانی کرے۔ اس نے کہا کہ قتل میں اس کی ماں کا ہاتھ ضرور ہے اور وہ سراغ لگا لے گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ 1 دنوں میں میرے پاس آئے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس کی جلدی ضرورت پڑ جائے تو وہ مسلم لیگ کے دفتر میں مجھے ملے گا۔ پولنگ میں 2 دن باقی تھے، اس لیے شہر میں ہندو مسلم دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ مسلمانوں نے بھی گنڈا فورس تیار کر لی تھی۔ مجھے راتوں کو شہر کی گشت پر جانا پڑتا، دن بھی اسی طرح گزر جاتا۔ وارداتوں کی تفتیش ملتوی ہو گئی۔ نصرت بیگم کے قتل کی تفتیش بھی الگ رکھ دی گئی۔ 3 یا 4 رات کا واقعہ ہے کہ میں گشت سے واپس آ کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، میری آنکھ کھل گئی۔ ضرور شہر میں کسی کی گڑبڑ ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر قدرت کھڑا تھا۔ میں سمجھا کہ نصرت بیگم کے قتل کے سلسلے میں کوئی خبر لایا ہے، لیکن وہ بڑے ہی غلط وقت پر آیا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ گرفتار کر لیں مجھے، قدرت نے کہا۔ یہ لیں پسٹل، میں رامے بدماش اور اپنی ماں کو اس پسٹل کی 2 گولیوں سے ختم کر کے آ رہا ہوں۔ نانی نصرت کو رامے نے قتل کیا تھا اور میری ماں نے قتل کروایا تھا۔ میری نیند اڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تھانے گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سیدھا میرے گھر آیا ہے، تھانے نہیں گیا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کے ہاتھ سے پسٹل لے کر الگ رکھ دیا اور اسے کہا کہ وہ بتایا کہ یہ واردات اس نے کس طرح کی ہے۔ رامے کے ساتھ میری ایک دشمنی یہ تھی کہ اس نے ہمارے جلسوں میں ہندو گنڈوں کے ساتھ لے کر گڑبڑ کی تھی۔ اس نے کہا پھر مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کا جو ٹکراؤ ہوا وہ رامے نے کروایا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ میں اس کے مقابلے پر آ گیا اور اس کی بدماشی ٹھنڈی کر دی۔ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی، پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا جتنی رقم مانگتے ہو دلا دوں گا، نکل جاؤ میدان سے۔ میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی حفاظت کروں گا۔ یہاں پاکستان کا نعرہ پہلے سے زیادہ اونچا لگے گا اور میری بدماشی میری قوم کے کام آئے گی۔
اس صنعتنامے کے ساتھ قدرت کی دشمنی دو طرح کی ہوگی، ایک قومی سطح پر اور دوسری ذاتی۔ شیخ عبدالودود مجھے پہلے ہی قدرت کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اگر وہ نہ بتاتا تو میں قدرت کی زبان سے ان باتوں کو کبھی سچ نہ مانتا جو وہ مجھے سنا رہا تھا۔ اس کا اقبالی بیان بہت لمبا تھا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اس لیے بہت ہی ضروری اور ایمان کو تازہ رکھنے والی باتیں سناؤں گا۔ ان باتوں کو وہی لوگ سچ مانیں گے جو 1946 اور 47 میں آزادی کی سرگرمیوں میں شامل تھے۔ جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے وہ ان باتوں کو فلمی کہانیوں کے مکالمے یا افسانے سمجھیں گے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت امیر، غریب، شریف، بدماش، بڑے چھوٹے، تندرست اور مریض اپنی جان اور اپنے مال سمیت ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے، اور سب کا نعرہ ایک ہی تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ میں آپ سب کو آزادی کے جہاد کا ایک پہلو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں جن علاقوں میں رہ رہا ہوں وہ پاکستان میں آنے والے علاقے نہیں تھے، بہت دور کے علاقے تھے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے بھی پاکستانوں کے لیے اتنا ہی جہاد کیا جتنا پنجاب، سرحد، بلوچستان اور بنگال کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ ہندوستان کے علاقوں کے مسلمانوں کو ہندوؤں نے پاکستان بنانے کی بہت سزا دی، اور وہاں مسلمان آج تک یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ ان میں کمال پور کے مسلمان بھی تھے جنہیں معلوم تھا کہ پاکستان بن گیا تو وہ ہندوؤں کی حکومت میں رہیں گے، لیکن انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ خونی دشمنی پیدا کر لی۔ قدرت جیسے آوارہ بدماش مسلمان بھی پکے مسلمان بن گئے تھے۔ ان کے پاس ایک ہی ہنر تھا، لڑائی، مار کٹائی اور گنڈا گردی۔ انہوں نے اسی فن کے زور پر ہندوؤں کو دبا لیا اور پولنگ میں مسلمانوں کو محفوظ اور بے فکر کر دیا۔ اب ان مسلمان گنڈوں میں سے ایک نوجوان، ایک ہندو گنڈے بلکہ گنڈوں کے سر پر سوار، اپنی بدکار ماں کو قتل کر کے میرے پاس آ گیا تھا۔ اس نے آلۂ قتل جو ایک پسٹل تھا مجھے دے دیا۔ وہ ایک بھالی بیان بھی دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے میری زندگی کے سب سے زیادہ سخت اور خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ میں اپنے ایمان اور ڈیوٹی کے درمیان اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح کوئی پاگل چلتے چلتے رک جاتا ہے اور کبھی دائیں بائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں، کبھی نیچے اور کبھی اوپر دیکھتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ قدرت جلد سے جلد اپنا بیان ختم کرے، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ ابھی رپورٹ آ جائے گی کہ راما اور جمیلہ قتل ہو گئے اور لاشیں جمیلہ کے گھر میں پڑی ہیں۔ قدرت نے جب بیان کو آگے بڑھایا تو میں جو بیچ میں پڑ گیا تھا اس نے میرا دماغ آزاد ہو گیا۔ میرے اندر سے آواز آئی، محبوب، آج پاکستان تجھ سے بھی قربانی مانگ رہا ہے، پہلے آپ قدرت کا بیان سن لیں۔ اس روز آپ نے مجھے تھانے بلایا تھا تو میں نے آپ کو بہت سی باتیں نہیں بتائی تھیں۔ قدرت نے کہا، میں نے آپ کو اس دن صرف یہ یقین کروایا کہ میں نے نانی نصرت کو قتل نہیں کیا۔ نانی نصرت کے قتل کی وجہ ایک اور بھی تھی، وہ میرے ساتھ پیار کرتی تھی۔ میں نے جب مسلم لیگ کا کام کرنا شروع کیا تو نانی کو بتایا، وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے 5 روپے دیے اور کہنے لگی، قدرت بیٹا، میں جانتی ہوں تم یہ پیسے جوئے میں ہار جاؤ گے یا ان کی چرس پی لو گے، لیکن میں تمہیں انعام دے رہی ہوں، اس کی قدر کرنا۔ اب میں تمہیں نہیں کہا کروں گی کہ تم برے کام چھوڑ دو۔ اگر تم سچے دل سے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم برے کام خود ہی چھوڑ دو گے اور خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نانی نصرت دل و جان سے مسلم لیگی اور پاکستان کی عقیدت مند تھی۔ اس نے میرا خوب حوصلہ بڑھایا۔ میں نے ایک روز اسے بتایا کہ میں مسلم لیگ کا کوئی شریفانہ کام نہیں کر رہا، میں تو ہندوؤں کے مقابلے میں گنڈا گردی کرتا ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں تو ہندو انہیں کچا چبا جائیں۔ نانی نصرت کا جو جذبہ تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ میری گنڈا گردی کی بات سن کر وہ صندوقوں والے کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں یہ پسٹل تھا اور ایک بلیڈ جس میں 24 گولیاں رسی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی، یہ تمہارے نانا مرحوم کا پستول ہے، ہمیشہ صندوق میں پڑا رہا ہے، یہ لے جاؤ، لیکن ایک احتیاط کرنا بیٹا، اسے ہر کسی کو دکھاتے نہ پھرنا، اسی جرم میں پکڑے جاؤ گے۔ ہندوؤں نے تو گھر میں بندوقیں اور پستول چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک دن ان ہتھیاروں سے مسلمانوں پر گولیاں بھی چلیں گی اور اس وقت یہ پستول تمہارے کام آئے گا۔ یہ پسٹل آج میرے کام آیا ہے، میں نے یہ پسٹل ہر وقت اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ کر رکھا ہے۔ نانی نصرت 10-15 روپے مسلم لیگ کے فنڈ میں دے دیا کرتی تھیں۔ اس کی یہی ایک نیکی تھی کہ مجھ جیسے گنڈے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ایک روز نانی نے مجھے بتایا کہ الیکشن کے لیے مسلم لیگ کو روپیہ پیسہ چاہیے۔
اس کے لیے نانی نے بتایا کہ وہ 2000 روپیہ دے رہی ہے۔ 2-3 دن بعد میں اس کو دیکھنے گیا تو اس نے میری ماں کو کوسنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ معلوم نہیں کس طرح تیری ماں کو پتہ چل گیا ہے کہ نانی مسلم لیگ کو خاصی بڑی رقم دے رہی ہے۔ شاید نانی کی مائی نے میری ماں کو بتا دیا ہوگا۔ میری ماں نے نانی نصرت کے گھر آ کر کہا کہ نانی مسلم لیگ کو یہ رقم نہ دے بلکہ میری ماں کی مالی امداد کر دے۔ نانی نہ مانی۔ میری ماں نے نانی سے کہا کہ پاکستان بکواس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مسلمان لیڈر پرچیاں لے کر ممبر بن جائیں گے اور پاکستان کے نعرے کو بھول جائیں گے، پر نانی پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ میری ماں نے کہا کہ فرض کرو مسلمانوں کو پاکستان مل بھی گیا تو بھی ہمارا شہر تو پاکستان میں نہیں آئے گا، اس لیے نانی کو چاہیے کہ وہ ہندوؤں کو خوش رکھے اور یہ رقم کانگریس کو دے دیں۔ نانی نصرت نے میری ماں کی خوب خبر لی اور اس کی بے عزتی کی۔ میری ماں نے اسے جاتے جاتے رامے گنڈے کا نام لے کر نانی کو ڈرایا۔ مجھے غصہ تو آ نہیں تھا، سب سے زیادہ غصہ اس پر آیا کہ میری ماں نے رامے کا نام کیوں لیا۔ نانی نصرت نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ راما گنڈا تمہاری ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میں ماں کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ راما کیا واقعی اس کے پاس آتا ہے؟ ماں نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ میں نے پسٹل نکالا اور چاقو کھول کر دکھایا اور ماں سے کہا کہ میرا تعلق ختم ہے، لیکن راما اگر اس گھر میں آیا تو قتل ہو جائے گا۔ وہ چیخی کہ خالہ نے تجھے میری بے عزتی کرنے کو بھیجا ہے، اسے میں ایسا غائب کراؤں گی کہ اس کی مشق بھی اب کسی کو نہیں ملے گی۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر چاقو کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی اور دانت پیس کر کہا کہ تم اپنی خالہ کی نہیں مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہو۔ وہ اتنی ڈری کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری منت کی کہ اب چلے جاؤ، قسم کھاتی ہوں کہ آئندہ راما یہاں نہیں آئے گا۔ اسے شاید میری گنڈا گردی کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ اسے رامے نے بتایا ہوگا۔ میں رامے کو 3-4 روز پہلے پھینٹی بھی لگا چکا تھا۔ میری ماں کو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، اس لیے اس نے سچی بات کہہ دی کہ آئندہ راما یہاں نہیں آئے گا۔ میں گھر سے باہر رہا، دیکھا نہیں کہ راما پھر بھی میری ماں کے پاس گھر جاتا ہے یا نہیں۔ اس روز آپ نے بتایا کہ آپ نے رامے اور میری ماں کو موقع پر پکڑا ہے۔ آپ نے مجھ پر مہربانی کی کہ مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے 2-3 راتیں چھپ کر اپنے گھر پر نظر رکھی اور آج رات رامے کو اندر جاتے دیکھا۔ 3-4 منٹ بعد میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ رامے نے ہی کھولا۔ میں بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ جلدی سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ میرے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ میں نے کہا رامے اندر چلو۔ اس نے ہنس کر کہا قدرے تم مجھے اپنا بھائی کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے دشمن نہ سمجھو۔ میں نے کہا رامے اندر چلو، میں تمہیں چاقو نکالنے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ وہ مجھے میری ماں والے کمرے میں لے گیا۔ آگے میری ماں تھی۔ رامے نے میری ماں سے کہا کہ تمہارا بیٹا تو پگلا گیا ہے۔ وہ جو ہی میری طرف گھوما میں نے 2 گولیاں چلا دی۔ 1 قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ گرا لیکن تڑپا نہیں، بغیر تڑپے ہی مر گیا۔ میری ماں نے اپنے مضبوط منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے اتنا خوف ہوا کہ اس کے منہ سے ایک آواز بھی نہ نکلی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو بتا دو کہ نانی نصرت کو کس نے قتل کیا ہے۔ جھوٹ بولو گی تو تمہاری لاش اس کتے کی لاش کے ساتھ پڑی ہوئی ملے گی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کتا یہاں آیا تو مارا جائے گا۔ میری ماں کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے میری منت کی کہ اسے گولی نہ ماروں۔ پسٹل کی نالی اسی کی طرف تھی۔ اس نے بتا دیا کہ اپنی خالہ کو اسی نے رامے کے ہاتھوں قتل کروایا ہے۔ راما نصرت کے گھر کی دیوار چڑھ کر اندر گیا۔ واپس آ کر اس نے میری ماں کو بتایا کہ اس کی خالہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، وہ پیٹ کے بل تھی۔ رامے نے اپنا انگوٹھا اس کی شہرک اور ٹھوری کے درمیان رکھ کر دبایا اور نانی نصرت کے سینے پر اپنا گھٹنا دبائے رکھا تاکہ وہ تڑپ نہ سکے۔ وہ مر گئی تو راما دیوار پر چڑھ کر گلی میں اتر کر آ گیا۔ میری ماں نے قتل کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ نانی نصرت اسے پیسے نہیں دیتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ کو 2000 روپیہ دے رہی تھی۔ میری ماں نے رامے کو بتایا۔ رامے نے کہا کہ نہیں مانتی تو اسے ختم کر دیں گے، اس کے مر جانے سے تمہاری خالہ کی حویلی اور مال و دولت تمہیں مل جائے گا۔ اسی لیے رامے نے نانی نصرت کو قتل کر کے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ دونوں اس مال کو اپنا مال ہی سمجھ رہے تھے۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ بولے گی تو اسے زندہ رہنے دوں گا، لیکن میرا دماغ غصے اور انتقام سے میرے قابو میں نہ رہا۔ میں نے ماں کے سینے کے اوپر بھی 2 گولیاں چلا دیں اور ماں رامے کی لاش کے قریب گری۔ میں وہاں سے گھر آ گیا۔ میں بھاگ سکتا تھا اور اس شہر سے کہیں دور بھی چلا جاتا، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیوں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ گرفتار کر لیں مجھے۔ رات ابھی باقی تھی۔ قدرت نے اپنا بیان دے دیا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔
مجھے نہیں یاد کہ میں کیا سوچ رہا تھا، کچھ تو ضرور سوچ رہا تھا۔ اچانک میں اس طرح بولا جیسے کوئی اور بول رہا ہو۔ میری زبان سے یہ الفاظ بے اختیار نکلے، قدرت تم یہیں بیٹھے رہنا، میں بھی آتا ہوں۔ بیٹھے رہنا، گھبرانا نہیں، تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ اس کمرے کے دروازے کھلے تھے، میں نے دونوں کی کنڈیاں باہر سے لگا دی، 2 کھڑکیاں تھیں، دونوں میں پرانے زمانے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے اوپر کمبل ڈال لیا۔ خوش قسمتی سے میں نے شیخ عبدالودود کا گھر دیکھا ہوا تھا۔ ان سیاسی حالات میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیڈر گھروں سے واقف پولیس کے لیے ضروری تھا۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے پر شیخ عبدالودود نے خود دروازہ کھولا تو میں نے اسے کہا کہ فوراً اندر چلیں، میں سب انسپکٹر محبوب عالم ہوں۔ وہ بہت گھبرایا۔ اندر جا کر اسے میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اب ایک موقع ملا ہے۔ میں نے کہا قدرت نے ایک ہی بار 2 قتل کر دی ہیں۔ اس نے ہندوؤں کے سب سے بڑے گنڈے رامے کو قتل کیا ہے۔ کیا آپ قدرت کو اتنی دور بھیج سکتے ہیں کہ کسی کو اس کا سراغ بھی نہ ملے؟ آپ ضلع مسلم لیگ سے بات کر سکتے ہیں۔ یہاں کا بڑا کارآمد نوجوان سزائے موت پا جائے گا، اسے غائب کروانا ہے۔ شیخ عبدالودود حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے میری بات پر اعتبار نہ ہو۔ میں نے اعتبار کروایا۔ اس نے کہا کہ وہ قدرت کو رات ہی رات غائب کروا دے گا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے کر آ گیا۔ میں نے راستے میں اس کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتا رہا کہ قدرت کو کس طرح غائب کریں۔ قدرت میرے کمرے میں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا قدرت جاؤ شیخ صاحب کے ساتھ۔ اس نے بڑی حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میں نے شیخ عبدالودود سے کہا کہ وہ اپنا ایمان پکا رکھیں اور مجھے ذلیل نہ کروا دیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر انگلی آسمان کی طرف کی اور کہنے لگا کہ اللہ کو جواب دینا ہے، میں بچہ نہیں ہوں، مجھے احساس ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، میں نے کہا صبح تک یہ لڑکا شہر میں نہ ہو، اور یاد رکھیں کہ مجھے بتانا نہ پڑے کہ اسے کہاں بھیجا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میرا ایمان میرے ہاتھ سے نکل جائے تو میں اسے جا کر گرفتار کروا دوں۔ میں اسے یہ پسٹل نہیں دوں گا، یہ میں خود غائب کروں گا۔ قدرت، میں نے اسے کہا تم سمجھ گئے ہو، شیخ صاحب انتظام کر دیں گے۔ میرے منہ سے ایک بار ہی وہ الفاظ نکل گئے جو ایک بار ہندو لیڈروں سے باتیں کرتے ہوئے بے اختیار منہ سے نکلے تھے۔ میں جوتشی یا نجومی نہیں تھا، یہ میرے اندر کی یا شاید میرے ایمان کی آواز تھی۔ میں نے قدرت سے کہا تمہیں شاید زیادہ عرصہ روپوش نہیں رہنا پڑے گا، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو پاکستان دے کر رہے گا، اور خدا بہت جلد دے گا، پھر تم وہاں چلے جانا۔ حالانکہ الیکشن میں بھی 2 دن باقی ہیں۔ بہرحال 8 ماہ بعد پاکستان بن گیا۔ قدرت ابھی تک حیران اور شدھر کھڑا تھا۔ میں نے شیخ عبدالودود سے کہا کہ اسے لے جائیں۔ قدرت پھر بھی کھڑا رہا۔ جاؤ قدرت، میں نے کہا، جلدی نکلو۔ وہ شیخ عبدالودود کے ساتھ چل پڑا۔ دروازے میں جا کر اس نے میری طرف دیکھا، میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سلام کیا۔ جب وہ چلا گیا تو معلوم نہیں مجھے کیا ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قدرت کو غائب کروا کے نصرت بیگم، ڈرامے بدماش اور جمیلہ کے قتل نے مجھے جس مصیبت میں ڈالا وہ میں آپ کو پوری نہیں سناؤں گا۔ مجھے کچھ کرتب دکھانے پڑے، مجھے لائن حاضر ہونا پڑا، پھر معطل بھی کیا گیا، پھر میں بحال بھی ہوا، اور 2 ماہ بعد پاکستان کی طرف جاتے اتنا شدید زخمی ہوا کہ ایک ٹانگ کٹ گئی۔ 30-32 سال کی عمر میں ایک ٹانگ کٹ جانا بڑے ہی غم والا نقصان ہے، لیکن مجھے غم نہ ہونے کا سبب یہ ہوا کہ میں نے 2 عورتوں کی عزت سکھوں سے بچائی تھی۔ وہ ہندوستان سے پاکستان آ رہی تھیں۔ بہرحال آپ اس کہانی کو الگ رکھ دیں، یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے۔ خدا نے بس اتنی سی قربانی قبول کی۔ قدرت کو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔